بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ فساد ظاہر ہوتے ہیں چاہے طریقے ہوں یا خشکی کے ہوں، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسانوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکت نہایہ، کہ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے تو میں اللہ سے خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے خوش ہوتا ہوں تو اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اور میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ رحمت فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، جان کے اندر، مال کے اندر، عزت کے اندر، آبرو کے اندر، علم کے اندر، اخلاص کے اندر، اعمال کے اندر، ہر چیز میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور خیر کے عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرماتے ہیں، مصائب اور مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہیں، بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں، آپس میں بے اتفاقیاں، شرک، بدعت، ان چیزوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں جب اللہ کی آدمی بندگی کرتا ہے۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور فرمایا کہ جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں غصے میں آ جاتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو لعنتیں برساتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنتیں 7 نسلوں تک چلتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میری نسلیں بیمار ہوئی جا رہی ہیں، پریشان ہو جا رہی، وجہ کیا ہے؟ اتنے ایسے جن کے بچے معذور ہو جاتے ہیں، ایک معذور، دوسرا، تیسرا معذور، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی بد دعا لگی، اس کی وجہ کوئی ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے پہلے کچھ عرصہ پہلے خشکی کے اعتبار سے، قحط کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا، اللہ ناراض تھے، اللہ غصے میں تھے، جس کی وجہ سے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے، صدقات کر رہے تھے، خیراتیں کر رہے تھے، اللہ کی طرف رجوع اور انابت اللہ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر، خوش ہو کر اللہ نے وہ قحط کا سلسلہ ختم فرمایا، بارشیں شروع فرمائی، بارشیں دی، اور پھر جو ہے لوگوں نے وقتی طور پہ گناہوں سے تو توبہ کر لی، لیکن پھر شروع ہو گئے۔ یعنی جیسے بنی اسرائیل تھے کہ جب پہاڑ کو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے سر پہ کھڑا کر دیا، اب وہ سجدے میں گر پڑے کہ یا اللہ ہم مانتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، اور جب پہاڑ اوپر ہوتا تو پھر نافرمانی شروع کر دیتے۔ تو لوگوں نے جب پہلے مصیبت دیکھی، اللہ کے رجوع کیا، اللہ نے اس مصیبت کو ختم فرمایا، پھر نافرمانی میں لگے، جھوٹ میں لگے، غیبت میں لگے، اور چوریوں میں لگ گئے، اور وہی گانے سننا، گانے بجانا، وہی لڑائی جھگڑے، وہی سارا کچھ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت اختیار فرما لی کہ پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اب پانی ہے، پانی کے اعتبار سے لوگ انتہائی درجے کی عذابات اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ کتنے نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ ہیں بلکہ لاکھوں تک تعداد پہنچ چکی ہے جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور لوگ اسی طرح جن کے پاس جو کچھ موجود ہے اسی پر اترا رہا ہے، خوش ہے۔ اس لیے گزارش ہے تمام احباب سے، خاص کر ہمارے بارکھان اور اس کے جو دیہات ہیں ان سے گزارش ہے، کولو کے ساتھیوں سے گزارش ہے، رکنی کے علاقے کے جتنے مضافات ہیں سب سے گزارش ہے، توبہ اور استغفار میں لگے، اور جو اعمال میں لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے، جس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس ناراضگی کی وجہ سے اس وقت حالات خراب ہے، اللہ وہ معاف کر دے۔ پہلے پانی کی قلت تھی، اب پانی اتنا کہ سنبھالا نہیں جاتا، جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، جہاں گناہ ہوتے وہاں اللہ پاک قحط نازل کرتے ہیں، جہاں گناہ ہوتے اللہ پاک وہاں سیلاب بھیج دیتے ہیں، اور جو ہے جہاں نماز کی توفیق ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھنا، نماز کا وقت ہے نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ دے سکتا ہے، سمجھتا ہے، پھر زکوٰۃ نہیں دیتا، اور جانتا ہے ترازو غلط تولے گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، لوگوں کو حق کھاؤں گا، پھر بھی کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ناراضگی کا اظہار اس طرح فرماتے جیسے ہو رہا ہے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک تو نوافل پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کی طرف رجوع فرمائیں، اور یہ اعمال ہے جو بزرگ ہمارے حضرات فرماتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرات اعمال بتاتے ہیں، صلاۃ الحاجات کے نوافل ہیں،
استغفار کی کثرت. من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے رزق میں برکت دیں گے. ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمانی اللہ اس کی پریشانیاں ختم کر دے گی. قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ آپ لوگ استغفار کرو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور نفع والی بارشیں دیں گے. یہ نقصان والی بارشیں نفع والی بارشیں دیں گے اور جو ہے اللہ پاک باغات میں برکتیں عطا فرمائیں گے اور ہر قسم کے رزق میں برکت دیں گے. اس لیے جو ہے زحمت والی بارش سے جو ہے یہ نقصانات ہو رہے ہیں. اللہ سے عافیت مانگو اور یہ دعائیں مانگنا جہاں جہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے. اللہم حوالینا لا علینا. اے اللہ وہاں کریں جہاں ضرورت ہے ہمارے اوپر نہ کریں. یہ دعا اس کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں. اور مختصر سے یہ عمل آیت کریمہ بزرگ ہمارے فرماتے رہتے 313 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنا. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 کی مرتبہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ کے 313 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنا. اور اس کے بعد یا حی یا قیوم 41 مرتبہ. حدیث میں اس کی کوئی مقدار نہیں ہے, بزرگوں نے بتائی 41 مرتبہ. اور فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر یہ اعمال کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اور جو ہے نوافل پڑھنا, مساجد کے ساتھ تعلق اور جو اپنے علماء سے مشورہ کرنا, اپنے حرام سے نکل کے حلال کی طرف آنا اور جو ہے شرک سے نکل کے. کتنے لوگ ہیں جو ان دنوں میں شادیاں کرتے ہیں اس میں ڈھول دھماکے بجاتے ہیں, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی فوتیوں کی وہی بدعتیں کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے بدعتوں سے بچنا اور جو ہے اللہ پاک سے دعائیں کرنا یہ سب ساتھیوں کی ذمہ داری. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.